میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت۔ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے اس گھر والوں کو فرشتوں کو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس کی بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں، کہیں سبحان اللہ، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ نمبر 5، جس کی 3 بیٹیاں ہو وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی گئی اگر 2 ہو تو فرمایا اگر 2 ہو تب بھی، عرض کی گئی اگر 1 ہو تو فرمایا 1 ہو تو بھی یہی فضیلت ہے۔ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہو یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہو، پھر ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 7، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہو اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا رشتے دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائے یا ان کی وفات ہو جائے، تو اس کے لیے جس نے پرورش کی ہے اس کے لیے آگ سے آڑ ہو جائے گی، جہنم کی آگ سے۔ تو میرے پیارے محترم چھوٹے اسلامی بھائی، حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محبوب رب العزت کی خدمت سراپا شفقت میں حاضر ہوتی، دیکھیں بیٹیوں کو کس طرح سے عزت دینی چاہیے، کس طرح سے مطلب ادب کرنا چاہیے، سنیے۔ آپ فرماتی ہے حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محبوب رب العزت کی خدمت شفقت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، پھر اپنے پیارے پیارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے کر اسے بوسہ دیتے، پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے، مسند پہ بٹھاتے۔ جیسا کہ آپ ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک وہ محفل ہو رہی ہے نا، اب کوئی شخص آتا ہے تو وہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، عالم دین ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس مسند پہ بٹھاتے ہیں یا پہلے ان کے لیے مسند تیار ہوتا ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لے جاتی تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے نہیں ہوتے بلکہ حضور علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، پھر بوسہ دیتے، پھر اپنے مسند پہ بٹھاتے، سامنے یا آج کہیں نہیں، اپنے مسند پہ بٹھاتے۔ تو یہ ہے مقام۔ تو نیت کریں کہ ہم بھی اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، نیت بھی کرتے چلیں انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہے، جو اعلان نبوت سے 10 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ یہ زینب جو ہے حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ رسول
سے بہت صدمہ ہوا. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے فضائل میں ارشاد فرمایا یعنی یہ میری بیٹیوں میں سے اس اعتبار سے افضل ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی. جب 8 ہجری میں حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا کر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا. تو سب سے بڑی صاحبزادی جو ہے وہ کون ہے؟ زینب رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے. نواسی کو انگوٹھی عطا فرمائی. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نجاشی بادشاہ نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ زیورات سوغات بھیجی جن میں ایک حبشی نگینے والی انگوٹھی بھی تھی. اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو چھری یا مبارک انگلی سے مس کیا یعنی چھوا اور اپنی بڑی شہزادی سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی یعنی اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا اسے چھوٹی بچی اسے تم پہن لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائی تو بیٹیوں سے متعلق جو ہے نا بہت سے لوگ ایک وہ واقعہ رونما ہوا بلکہ کوئی بیرون ملک کا نہیں اپنے پاکستان کا واقعہ ہے کہ ان کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی 2 ہوئی 3 ہوئی تیسری ہوئی. اب وہ شخص یعنی غصے میں آ کر کہتا ہے اگر تم نے اس بار بھی بچی جنی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا یا طلاق دے دوں گا. تو چوتھی بار بھی اللہ کی قدرت کہ بچی پیدا ہوئی. تو ایسا ظالم شخص تھا. یہ 2005 کا واقعہ ہے. یہ جب زلزلہ آیا تھا کشمیر میں بہت شدید کا تو یہ ظالم شخص پتہ نہیں سینے میں دل تھا یا نہیں تھا کہ اس نامولود بچی کو اٹھا کر کوکر میں ڈال کر چولہے میں ڈالا. جیسے وہ کوکر پھٹا وہی طرح زلزلہ آیا. تو یہ واقعہ شامل کیا گیا ہے. تو میرے پیارے محترم اسلام بھائی ایک واقعہ میں آپ کو حضور کے زمانے کا بلکہ حضور کے زمانے سے پہلے کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں. یہ ایک یعنی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمان ہونے کے بعد حضور کو بتایا. ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے اسلام کی حلاوت یعنی مٹھاس نہیں ہو رہی. زمانے جاہلیت میں یعنی جب میں زمانے جاہلیت میں تھا میری ایک بیٹی تھی. میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے عمدہ لباس وغیرہ سے آراستہ کرے. پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر چلا. ایک گہرے گھڑے کے پاس پہنچ کر اسے اندر پھینکنے لگا تو اس نے بے قراری کے ساتھ روتے ہوئے کہا یا ابتی قتلتنی یا ابتی قتلتنی یعنی ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں. مگر میں نے اس کے رونے دھونے
میرے پیارے محترم اسلامی، اب میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہ استغفار کا معنی مغفرت کی دعا کرنا ہے، اور دعائیں مغفرت صغیرہ کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں کے لیے کی جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے یہ دعا قبول فرما کر چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دے۔ البتہ عام اعمال کے مطابق محدثین فرماتے ہیں اس مسئلے کی صراحت فرمائی ہے کہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، یعنی کسی کو ہم نے تماچا مار دیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کی انتل آزاری کر بیٹھے، تو اب یہ گناہ توبہ کے ذریعے معاف نہیں ہوگی، توبہ کے ساتھ ساتھ جس کو تماچا مارا ہے اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی، اس کو راضی کرنا ہوگا، دل آزاری کیے تو اس کو راضی کرنا ہے، تو یہ حقوق العباد کا معاملہ آ گیا۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم روزانہ استغفار 70 مرتبہ پڑھا کریں گے، پڑھیں گے، نیت بندی تو بولے انشاءاللہ، کہ دیکھیں ہماری گناہ ہی گناہ ہے، ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہے، دن رات صبح دوپہر گناہ، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ ہم دے رہے ہیں، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جا رہی ہیں، رمضان کے روزے ہم نہیں رکھتے، ہمارے پاس اعمال کیا ہے، کوئی بھی تو نہیں ہے، تو ہمیں کثرت سے توبہ کرنی چاہیے، تو اس توبہ استغفار کرتے رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک سنت بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ سنت ہے کھانے کی سنت۔ اب ہم کھانا کھاتے ہی ہیں، دیکھیں کھانا کھانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، کیونکہ بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں گے بھوک مٹ جائے گی، بھوک مٹ جائے گی، لیکن اسی کھانے کو آپ چاہتے ہیں کہ کھانا بھی کھا لوں اور ثواب بھی مل جائے، تو وہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے تو سنت میں بھی عمل کرنے کا ثواب ملے گا اور دیگر بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ جی ہاں، بیٹھنے کی ایک سنت، کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے کی ایک سنت یہ ہے کہ سیدھا گھٹنا کھڑا کرے اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے، جبکہ ایک اور بھی سنت بیٹھنے کی ہے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوارے تناول فرماتے دیکھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین سے لگ کر اس طرح بیٹھے تھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے تھے، دونوں گھٹنے کھڑے تھے، دونوں گھٹنے کھڑے ہو کے بیٹھتے ہیں، تو یہ اس طرح سے بیٹھ کر آپ یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے کھانے کا، جب اس طریقے سے آپ کھائیں گے تو زیادہ کھانا نہیں کھا سکیں گے، تو اس میں فائدہ کس طرح ہے؟ پیارے اسلامی بھائی، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے زمین سے سوئی لگا کر کھانے سے بقدر ضرورت ہی کھانا معدے میں جاتا ہے، جس کے سبب امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک پاؤں کھڑا کر کے اور دوسرا بچھا کر کھانے کی سنت کی برکت سے تلی کی بیماری سے بچاؤ ہوتا ہے اور رانوں کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں چار زانوں یعنی پلاتی مار کر، چار زانوں یعنی چوکڑی مار کر کھانے کی عادی کا موٹاپا بڑھتا ہے اور توند یعنی پیٹ نکل آتی ہے۔ نیز چار زانوں کھانے سے درد کلنج یعنی بڑی آنت کا درد ہو جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ ایک آدمی کا کہنا ہے میں نے ایک انگریز کو دیکھا کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے زمین پر سوئی لگا کر کھا رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کا سبب پوچھا تو فوراً اپنے نکلے ہوئے پیٹ پر ہاتھ مار کر کہنے لگا اس کو اندر کرنے کے لیے۔ آج ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، مہنگی سے مہنگی دوائیاں لیتے ہیں، مہنگے سے مہنگے فیس ادا کرتے ہیں، کیا ہے جی موٹاپا کم ہو جائے۔ تو اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا کہ اس طریقے سے کھاؤ گے تو مطلب سالڈ رہو گے، تمہارے پٹھے مضبوط رہیں گے۔ اگر چوکڑی مار کے کھاؤ گے تو بھی نکلیں گے، معدہ بھی خراب ہوگا، بیماریاں ہوں گی۔ تو کھانا ثواب کا کام نہیں ہے۔ اگر کھانا سنت کے مطابق کھائیں گے، بیٹھ کر کھائیں گے، الٹے پیر بچھا کر سیدھا پیر کھڑا کر کے، تین انگلیوں سے چھوٹے
بھی دور ہوگی. اور ہر لقمے میں بسم اللہ پڑھے یا واجب پڑھے, کیونکہ کھانے کا حیض ختم ہو جائے گا. آپ کا ذکر کرنے میں آپ کا نام آ جائے گا, ذکر اللہ کرنے میں بھی آپ کا نام آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا سونا, بیٹھنا, اٹھنا, جاگنا, کوئی بھی کام ہو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے. کھانے کی 5 سنتیں جو کہ الحمدللہ عز و جل یہ اس ہفتے کا رسالہ ہے. ماشاءاللہ, کیا نام ہے؟ ام حبیبہ تشریف لا چکی ہے. سبحان اللہ کی صدائیں. ام حبیبہ تشریف لا چکی ہے اور دوسرے امیمہ الطاریہ وہ تشریف لانے والی ہے. مرحبا, سبحان اللہ کی. کیونکہ بیٹیاں یہ وہ رحمت ہوتی ہے, بیٹے نعمت ہوتی ہے, نعمت ہوتے ہیں. تو یہ میں نے جو کھانے کے متعلق چند باتیں عرض کی ہیں, امیر اہل سنت ہر ہفتے رسالہ عطا فرماتے ہیں مطالعہ کرنے کے لیے اپنے مریدین کو, اپنے محبین کو, اپنے چاہنے والوں کو. تو میں نے ان میں سے 2 باتیں عرض کی ہیں. اور رسالہ یہ ہے کھانے کی 5 سنتیں. تو تمام اسلامی بھائی اس رسالے کو حاصل کریں. کل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں پیر صاحب جو ہے وہ اعلان فرمائیں گے, تو آپ پیر صاحب کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے اس رسالے کو حاصل کیجئے اور مطالعہ کیجئے. دعا ارشاد فرماتے ہیں, کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا رب مصطفیٰ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ کھانے کی 5 سنتیں پڑھ یا سن لے, اسے کھانے پینے سونے جاگنے وغیرہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے دے. کتنی پیاری دعائیں. اور اس کو مرتے وقت اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما کر بے حساب بخش دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیے, ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں فیضان مدینہ میں حاضری دیتے رہیے. جب اس طرح سے اپنا روٹین بنا لیں گے کہ اجتماع میں جاتے رہیں گے, مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے, پیر کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں گے, پیر کی نگاہ پڑ گئی تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں بڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے رضا میرے رضا, پیارے رضا, اچھے رضا, سچے رضا, طے کر سنت اعلیٰ حضرت, مخزن عظمت اعلیٰ حضرت, فخر ملت اعلیٰ حضرت, رب کی